اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات محمد وآل محمد ایک بار اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کے بارگاہ پروردگار میں تشکر آمیز کلمات کے ساتھ آرائز پیش کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب حال ہو رہی ہے کہ ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں کہ جو مختلف الملائکہ مقام ہے. زمین کا وہ ٹکڑا کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ کہ جہاں فضائل و مصائب آل محمد بیان ہوتے ہیں، وہ حصہ اتنا تو عظیم المرتبہ مقام ہے جہاں پر عرش والے اپنی بلندی کی بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر جو مکین عرش اولا ہیں، جو مکین عرش ہیں، وہ اپنا عروج حاصل کرنے کے لیے یہاں پر زوال کرتے ہیں تاکہ ان کا عروج برقرار رہے. ان الفاظ پر ذرا عنایت فرمائیے گا کہ اپنے عروج کے بقا کے لیے یہاں پر آنا ضروری ہے. ظاہراً اگر نسبی دیکھا جائے تو وہ عروج پر ہیں اور ہم مکان کے حوالے سے پست ہیں،
وہ بالا ہیں، ہم پائیں ہیں، وہ اوپر ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا. ظاہراً نسبی عرض کر رہا ہوں، نسبی عرض کیا میں نے کہ یہ بالا پائیں اوپر نیچے ہوتے بھی نسبی ہیں، کہ ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت دیں گے تو اوپر نیچے کا پتا چلے گا. وہ وہاں ہیں لیکن اپنے وہاں ہونے کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اور اگر حقیقت میں اس عروج کو، اس پستی سے اخذ کرنے کے اس تصور کو خیال کیا جائے تو بارگاہ رب العزت کا تو تصور ہی یہی ہے کہ خدا کہتا ہے تم میری بارگاہ میں، میری دربار میں جتنا خود کو جھکاؤ گے میں خدا تم کو اتنا بلند کرواؤں گا. یہ خدا کی بارگاہ کا کمال ہے، فقط خدا کی بارگاہ کا کمال ہے کہ یہاں پر سجدے سے عروج ملتا ہے، یہاں پر جھکنے سے پرواز ملتی ہے، یہاں پر پستی سے بلندی عطا ہوتی ہے. یہ خدا کی بارگاہ کا کمال ہے. یا خدا کی بارگاہ کا کمال ہے یا ان افراد کی بارگاہ کا کمال ہے کہ جو مظہر صفات خدا ہیں، جو جس مقام پہ آ کے اس دروازے پر جھوکا انہوں نے ان کو اتنا بلند کر دیا. اللہ اکبر. اور تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جو جتنا یہاں پر آ کے جھکا ہے اس کا مقام اور اس کا معیار اتنا بلند ہوا ہے. ایک عام سادہ زیستی زندگی بسر کرنے والا ایک عام سا آدمی اپنی عقیدت کے ایسے سجدے کرتا ہے اس مقام پر، اس دروازے پر ایسی عقیدت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اہل خانہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ آج سے تم عام نہیں ہو، تم ہم اہل بیت میں سے ایک ہو. یہ مان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ عروج کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایسے حاصل ہوتا ہے کہ آؤ یہاں پر آ کر جھکو. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی. ممکن ہے میرے دوستوں اور احبابوں کا تھوڑا آگے آ جانا، اگر ممکن ہے تو تھوڑا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اگر آ سکتے ہیں تو یہاں جگہ کافی ہے آگے. اس طرف چلیں، اس طرف تو کوئی مسئلہ یہاں نہیں ہے. میرے احباب جو ہیں میرے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. انی ناصح لک یا ابا عبداللہ اطعنی فترشد. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ میری اطاعت کیجئے تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ہیں میرے ساتھ آپ حضرات؟ جہاں سے کلام کل ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں. اور کل سے جو آخری اپنے گفتگو کے آخری مراحل میں نے امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کی بارگاہ میں، یہ گفتگو آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی تھی جو مروان کے ساتھ تھی مدینے کی گلی میں. ہیں میرے ساتھ آپ احباب؟ تو اپنی توجہات کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بہترین صلوات کا ہدیہ فرما دیجئے. میں آپ کو ہدایت کر رہا ہوں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ میری اطاعت کیجئے تاکہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ایک کم ظرف کی طرف سے جب یہ ہدایت کا سوال آیا تو جواب کیا آنا چاہیے؟ جواب وہی آنا چاہیے تھا جو حسین ابن علی نے دیا. اپنے لب کھولے اور زبان پر کلمہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے سوال کا بس یہی جواب ہے کہ تجھ پر انا للہ ہی پڑھنی چاہیے کہ تو یزید جیسے کی بیعت طلب کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس کی اصل، اس کا حسب، اس کا نسب بتاتے ہوئے کہا کہ تو وہ ہے کہ جب تم نطفے میں تھا تب بھی رسول کریم نے تجھ پر لعنت کی تھی. اب اس نطفے کا حق یہی ہے کہ تو یزید جیسے کی ہی بیعت طلب کرے. جب اس کو اس کا حسب و نسب یاد دلایا، جب اس کا اصل اس کو بتایا میرے حسین نے، تو ایک بار یہ بھی ذرا غصے میں آ گیا. کہا میں تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک میں آج سے یزید کے لیے بیعت لے نہ لوں. یہ انداز جب دیکھا میرے حسین نے تو ایک مرتبہ جوہر دلائرہ شجاعت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے متوجہ ہوئے اس کی طرف اور مخاطب کر کے کہا، یا مروان ویل ہے تیرے لیے، انی الیک، دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے، انک الرجس
रिजसुन व अना मिन अहल बैत तहारा, तू पलीदी है, तू निजासत है, तू बदसी है, और मैं अहल बैत तहारत में से हूँ। असल तेरा जोड़ नहीं है। आपकी समातों को सलाम। इलाही का दूर हो मुझसे हट, तेरी औकात नहीं है कि मेरे बराबर खड़ा होके बात कर सके। इन्नका रिजसुन, तू पलीदी है, तू निजासत है, तू ऐब है, तू नक्श है। अना मिन अहल बैत तहारा, और मैं अहल बैत तहारत में से हूँ, मैं पाको पाकीज़ा खानदान में से हूँ, मैं तैयब व ताहिर घराने में से हूँ, मैं पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर अंसार आलिया में से हूँ। الذين انزل الله فيهم في كتابه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تیرا اور میرا کیا مقابلہ؟ جس کے لیے بیعت مانگ رہا ہے اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ ہم دونوں میں تو ایک بنیادی فرق ہے، وہ رجس ہے اور میں وہ ہوں جس کے لیے خدا نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ یہ ایسا طیب و طاہر ہے کہ جس کو میں نے اپنے ارادہ تکوینی سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور یہ اور اس کے بالا والا کیا بلکہ خدا نے تمام رجس کو، تمام نجاستوں کو اس سے دور کر کے ایسا پاک بنایا ہے جیسا پاک بنانے کا حق ہے۔ اللہ یہ وہ مقام تھا، پہلی آیت انا للہ۔ اب یہاں سے ہم تھوڑا سا سفر کرنے والے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ نتیجے میں آپ کو لطف آئے گا۔ یہاں سے ایک سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یہاں سے ایک سیرت کی ابتدا ہوئی چاہتی ہے۔ کل کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں سے حسین ابن علی کی سیرت قرآنی کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے اپنی سیرت قرآنی کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر وہ مقام جہاں پر حسین ابن علی نے آیات قرآنی سے استشہاد کیا ہے، جہاں پر اپنا بیان یا کسی کے سوال کے جواب میں جو آیہ شریفہ تلاوت کی ہے، اس میں نے مولا حسین کا ایک ہدف ہے میرے ساتھ آپ حضرات۔ آج کیا کہ یہاں پر میں ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اسی سیرت قرآنی کے حوالے سے، اگر آپ کا ساتھ رہا تو بطور احسن اس کو میں انجام تک پہنچا پاؤں گا۔ کل کہا انا للہ، کیوں؟ کیونکہ انا للہ ظاہراً جس مقام پہ ہوتا ہے وہاں پر استرجاع ہی ہوتا ہے، جو قومیں مر جاتی ہیں ان پر انا للہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ فساد تم میں ہے، میں تم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے یزید کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا۔ اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آیہ تطہیر کو استشہاد کیا۔ مقدمتاً کہا کہ انکا رجسن، تو رجس ہے، تو پلید ہے، میں طاہر ہوں، تو ناپاک ہے، میں طاہر و مطہر ہوں، تو پست ہے، میں اعلیٰ ہوں، تو عیب دار ہے، میں عیب عیب ہوں۔ یہ آیہ تطہیر کی تلاوت، وہ بھی استشہاد کے طور پہ۔ دیکھیے گا اس سفر کو، ملاحظہ کیجیے گا، لطف آئے گا آپ کو، اس پر عنایت کیجیے گا۔ آیہ تطہیر، وہ آیہ تطہیر کہ جس کے علمی تفاسیر انما کی صورت میں، یریدو کی صورت میں، رجس کی وضاحت، یطہرکم تطہیرا، یہ علمی تفاسیر سے کتب بھرے پڑے ہیں۔ یہ انما حسر ہے، ارادہ تکوینی ہے، رجس سے یہ تمام خرابیاں مراد ہیں، تطہیر میں تطہیر کا حق ادا ہوا چاہتا ہے، یہ سب علمی تفاسیر کو چھوڑے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی عملی تفسیر کس طرح بیان کی ہے۔ آپ اہل علم ہیں، میں مقدمتاً یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی مقام پر پہنچ پاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی تفاسیر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ذرا عملی تفسیر دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں یہ لکھا ہے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی اس دروازے سے گزرتے تھے،
جب بھی گزر ہوا چاہتا تھا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، جھک کے اس دروازے پر سلام کر رہے ہیں اس آیت تطہیر کے نزول کے بعد۔ آئیے پوچھئے تو یا رسول اللہ یہ رسالت پر سلام، معدن رسالت، بیت النبوت پر سلام، آپ تو گھر سے باہر کھڑے ہیں، دروازے کے باہر ہے۔ ایک ذوقی نکتہ آپ کی بارگاہ، آپ تو اس گھر کے دروازے کے باہر ہیں، تو یہ سلام کس معدن کو کر رہے ہیں، یہ سلام کس کان کو کر رہے ہیں، یہ سلام کس بیت کو کر رہے ہیں؟ عجب نہیں ہے کہ رسول کریم یہی جواب دیتے ہوئے نظر آئے کہ اگرچہ میں باہر کھڑا ہوں، جس کو سلام کر رہا ہوں یہ وہ معدن ہے جس کا ایک گوہر نایاب میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ یہ عملی تفسیر سب کو بتایا کہ آیت تطہیر کا نزول اس مقام پر ہے۔ اب آئیے تاریخ اہل بیت میں آیت تطہیر سے استشہاد کہاں کہاں پر کیا۔ میں نے اس کیا کہ میں ایک سفر شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ میں پاکی و پاکیزہ ہوں، یہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اس آیت کی تلاوت سے ان کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس سفر کو ملاحظہ کریں جہاں سے تاریخ استشہاد آیت تطہیر شروع ہوتی ہے۔ تاریخ استشہاد آیت تطہیر کہ اہل بیت نے کہاں کہاں کدھر کدھر اور کیوں آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ رسول کریم نے اپنی عملی زندگی میں واضح کیا کہ یہ بات ایسے ہے۔ رسول کریم اس جہاں سے گئے، پہلی بار جس مقام پر آیت تطہیر کا استشہاد ہوا، جہاں پر آیت تطہیر کے ذریعے اپنی بزرگی اور برتری ظاہر کی، وہ مکان مسجد تھا اور بیان کرنے والی سیدہ نساء عالمین تھی۔ اللہ اکبر۔ کہ اس لہجے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ نتیجے میں آپ کو لطف آئے گا۔ استشہاد آیت تطہیر کہاں اس خطبے میں، آپ مجھ سے بہتر، مجھ سے بزرگ میرے اساتذہ اہل علم حضرات تشریف فرمائے، میں فقط اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ خطبہ فدقیہ میں میری آقا زادی نے اس آیت تطہیر سے استشہاد کیا۔ بہت مقامات میں، میں ایک مقامات جیسا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ذرا یہ ملاحظہ کیجئے گا کہ جہاں پر استشہاد ہو رہا ہے وہ جگہ کون سی ہے اور سامنے کون ہے۔ یہ جو بھی میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا، استشہاد میں مکان کو بھی ملاحظہ فرمائیے گا اور مخاطب کس سے ہے، یہ متکلم کہنا کس کو چاہ رہا ہے۔ کہا باغ فدق کا مسئلہ تھا، غصب کر لیا تھا، کہا مجھے دے دو، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، کہا نہیں پینہ اور گواہ لاؤ، کہا مجھ سے کہ پینہ اور گواہ مانگو، کہا تو کچھ سوال کیے، ایک فری اور ایک کلی سوال، توجہ کیجئے گا۔ حقیقت میں آقا زادی اس سے سوال نہیں کر رہی ہے، حقیقت میں آقا زادی اس کی اصلیت کو باہر لانا چاہتی ہے۔ کہا ذرا یہ تو بتاؤ، تم یہ جو سب بیٹھے ہو مسجد میں سب جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سیدہ نساء عالمین، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سب نے اقرار کیا، ہم نے سنا بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ آپ سیدہ نساء عالمین بھی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ تو اب ذرا بتاؤ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہ کیا جنت کی عورتوں کی سردار، کیا سیدہ جنت کسی اور کا حق کھائیں گی کیا؟ بھائی جواب واضح ہے یا نہیں؟ جواب تو واضح ہے، تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کسی کے اندر کو ایک یہ سوال اور ایک، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور واقعہ جانتے ہیں، ایک ایسے سوال کیا اور ایک سوال اس سے بڑھ کر کیا۔ اس دوسرے شیخ کو مخاطب کر کے کہا ایک بات تو بتاؤ، کیا کہا اگر ایک گروہ مسلمان، ایک جماعت مسلمان آ کر تمہیں کہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے یہ مشرک و کافر ہو گئے ہیں، تو کیا تم مانو گے اور ہم پر حد جاری کرو گے؟ شیخ دوم سے اگر گروہ مسلمان ہم پر آ کر گواہی دیں، اہل بیت، وہ اہل بیت کے جن کی شان میں آیت تطہیر ہے، اس کے لیے کہیں کہ یہ مشرک و
کافر ہو گئے تو کیا تم مانو گے کہ ہم پر بھی ایسے ہی حد جاری کرو گے؟ امام شناسی میں آقا حسین طہرانی لکھتے ہیں کہ یہاں پر چپ رہا، دوسرا بولا، کہا ہاں میں اس حوالے سے آپ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا، اگر آپ پر کوئی گواہ دے گا تو میں حد جاری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا نا میں نے، جواب واضح تھا، لیکن آقا زادی کسی کا اندر باہر لانا چاہتی ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ جواب واضح تھا۔ جیسے ہی اس کے کلام سے یہ جملہ آیا کہ ہاں آپ دوسروں سے برابر ہیں، اگر دوسروں پر حد جاری کرنا ہے تو میں آپ پر بھی کروں گا، یہ جواب سننا تھا کہ ایک بار میرے آقا زادی کے جملوں سے، یہ زبان سے یہ کلام نکلا، واللہ کذبت، خدا کی قسم، یہ فاطمہ قسم کھا کے بول رہی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ما ہم وسائر الناس سواء، یاد رکھنا ہم اور دوسرے لوگ برابر نہیں ہیں۔ خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے، ما ہم وسائر الناس سواء، ہم برابر تھوڑی ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ اسمہم اللہ، خدا نے جس کو معصوم پیدا کیا ہے، فانزل عصمتہم و طہارتہم فی الکتاب، اور جس کی عصمت اور طہارت کو کتاب قرآن میں نازل کیا ہے، وَیُطَہِّرُہُم تطہیرا، اور اللہ نے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے تو ہم اچھا، تو پھر اگر ہو گیا تو بی بی نے دوسرا حصہ بھی واضح کر دیا، وَمَن صَدَّقَ عَلَيْهِمْ فَيُكَذِّبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور جس نے بھی ہمارے خلاف گواہی دی اور تو نے حد جاری کی تو یاد رکھنا جس نے بھی گواہی دینے والے کی تصدیق کی اس نے خدا کو بھی جھوٹا کیا اور رسول کو بھی جھوٹا کیا۔ ہم طاہر و مطہر ہیں۔ پہلا استشہاد، سامنے والے کو توجہ میں رکھیے گا، مقام کیا ہے، مخاطب کون ہے۔ ایک قدم آگے آئیے، میرے آقا زادی کا استشہاد، ایک قدم آگے آئیے۔ امیر مومنین علی ابن ابی طالب، امام شناسی میں لکھتے ہیں کہ 5 ایسے مہم مقامات تھے جہاں پر علی نے آیہ تطہیر سے استشہاد کیا ہے۔ میں ان کے نام لے رہا ہوں، اہل علم ہیں، نقطے کی گہرائی تک پہنچ کر میرا ساتھ دیجیے گا۔ 5 ایسے مہم مقامات، ریز مقامات کو نہیں گنا، مہم مقامات کو گنا ایسے جن میں علی نے آیہ تطہیر سے استشہاد کیا۔ پہلی دور خلافت میں، دوسری دور خلافت میں، تیسری دور خلافت میں، اور چوتھا جب صفین میں امیر شام سے لڑنے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں فقط بیان کروں گا، تحت تک آپ خود پہنچیے گا۔ 4 یہ جس میں امیر کائنات نے ہر ایک کے سامنے آئے تطہیر کے ذریعے استشہاد کیا اور اپنی بلندی اور برتری کو ظاہر کیا۔ اور 5واں مقام ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کھل کے بیان کروں تاکہ آپ کے مزاج بھی تھوڑے بحال ہو جائیں۔ 5واں وہ مقام تھا کہ شریک ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں اصحاب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اصحاب کا ہجوم ہے کہ جو مفاخرے میں مصروف ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ فضیلت، رسول کریم نے مجھے یہ عطا کر دیا، رسول کریم نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ اس سارے مفاخرے میں شریک ابن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، سارا مجمع ساکت ہے۔ یہاں پر علی نے بولنا شروع کیا۔ کون بول رہا ہے؟ نفس رسول بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ نفس خدا بول رہا ہے۔ اور ایسا نہیں بلکہ لسان اللہ سے بول رہا ہے، خود نہیں بول رہا، ان سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا مفاخرہ بیان کر رہے ہو، ایک دوسرے پر فضیلت اختیار کر رہے ہو، ذرا میں کچھ تم سے سوال پوچھتا ہوں، ان کے جواب تو دو۔ کہا علی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ذرا بتاؤ تو صحیح تم میں سے کون ہے جس نے مجھ سے پہلے کلمہ پڑھا ہو؟
मेरे एक जुमले बाबा आप बोलिएगे वहां आखिरी सिलसिले तक। कहा जरा बताओ तो तुम में से कौन है जिसने मुझसे पहले कलमा पढ़ा हो? कहा अली कोई नहीं। कहा अव्वलुल ईमान कौन? कहा आप। कहा जरा ये तो बताओ कि तुम में से कौन है कि जो शबे हिजरत अपनी जान मोहम्मद मुस्तफा पर निछावर करके बिस्तर रसूल में सो गया है? कहा अली कोई नहीं, वो आप हैं। कहा मोहम्मद पर जान कुर्बान करने वाला कौन? कहा आप। कहा जरा ये तो बताओ तुम में से कौन है जिसने सबसे पहले रिसालत और नबुव्वत की मदद के लिए हाथ बुलंद करके कहा अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, मैं रिसालत में आपकी गवाही और मदद करूंगा? कौन है? कहा कोई नहीं, आपके अलावा और कोई नहीं। पहले मददगार रिसालत भी आप, पहले मोमिन भी आप, बिस्तर रिसालत पे सोने वाले भी आप। अच्छा जरा ये तो बताओ तुम में से कौन है जिसने एक वक्त में दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी हो? कहा कोई नहीं या अली आप हैं। कहा जरा ये तो बताओ तुम में से कौन है जिसने सबसे पहले दो बैयतें की हो? कहा या अली कोई नहीं, फकत आप। कहा जरा ये तो बताओ तुम में से कौन है कि जिसको यौमुल खुफ़ा के दिन नबुव्वत और रिसालत ने अपने सीने से लगा के कहा हो कि तुम मेरे भाई हो? कहा कोई नहीं, हम में से अगर कोई तभी का भाई बन सकता है तो फकत तू है या अली। कहा कौन? सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, अभी कुछ आगे चलेगा सिलसिला, लेकिन वो सिलसिला अब आप पर है कि अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अम्र के मुताबिक मैं भी कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। बहुत माजरत के साथ, दस्त बस्ता माजरत के साथ आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा तशरीफ ले आइए, आगे अम्र हो रहा है, वरना मैं हरगिज़ आपके आराम में खलल का बायस न बनता। एक सलावात के साय में इमाम ज़मान पर सलावात पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आइए आप। एक और इससे बेहतर बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की। हैं आप हजरात मेरे साथ? कौन सी सिफत है जो तुम में से किसी के लिए था? नहीं कोई नहीं, सब आपके लिए है। कहा कौन था जो बिस्तर पे सोया? कहा मैं आप ही थे। कहा कौन था जो अव्वलुल ईमान? कहा आप ही थे। कहा कौन था वो कि जो यौमुल खुफ़ा में नबुव्वत और रिसालत के सीने से लगा? कहा आप। कहा है तुम में से कोई ऐसा जिसकी ज़ौजा कोई है तुम में से ऐसा कि जिसकी ज़ौजा जौहरे मुस्तफा सरचश्मे इज्जत और इफ़्फ़त फातिमा जैसी हो? कहा नहीं या अली, हम में से ऐसा कोई नहीं है। कहा है कोई तुम में से ऐसा जिसके बेटे हसनैन हो जो बिसर मुस्तफा और जन्नत के जवानों के सरदार हो? कहा नहीं या अली, ऐसा कोई नहीं है। किबला सुनते जाइएगा। कहा तुम में से है कोई ऐसा, कोई है तुम में से ऐसा कि जब वो जंग में जाए मैदान में और उसके दाएं और बाएं जिब्रील और मीकाईल उसके कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हो? कहा नहीं या अली, हम में से कोई ऐसा नहीं है। कहा तुम में से है कोई ऐसा जिसके लिए कुरान की मोहब्बत और मोहब्बत उसकी वाजिब करार दी गई हो? कहा नहीं या अली, हम में से कोई नहीं है। अब आइए उस मकाम पर जिसके लिए मैंने मुकदमा बांधा है। क्या तुम में से ऐसा कोई है जिसकी आगोश में मोहम्मद मुस्तफा की आंखें बंद हुई? कहा नहीं या रसूल अली, हम में से ऐसा कोई नहीं है। अच्छा तुम में से कोई ऐसा हो जिसकी जिसने रसूल को गुस्ल कफन दफन किया हो? कहा नहीं या अली, ये फजीलत भी आपके पास है। जरा जरा आप ये तो बताओ तुम में से कौन था, तुम में से कौन था जिसका दरवाजा मस्जिद में नबी ने अपने साथ खुला छोड़ा हो? जिसका दरवाजा नबी ने अपने साथ मस्जिद में खुला छोड़ा हो? कहा नहीं, हम में से कोई नहीं है। और ये आखिरी इस्तिशाद कमाल है। कहा आप जब तुम मानते हो तो ये बताओ तुम में से कौन है जिसके लिए कुरान ने कहा हो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम? है कोई तुम में से जिसकी तहारत की गवाही तुमसे नहीं रब्बुल इज्जत की तरफ से आई हो?
آپ ہی ہیں وہ پاک و پاکیزہ، آپ ہی ہیں وہ طیب و طاہر، آپ ہی ہیں وہ اصلاب شامخہ، آپ ہی ہیں وہ انصاب عالیہ کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہوا چاہتا ہے کہ جس کی بزرگی، جس کی طہارت، جس کی پاکیزگی، جس کی پاک طیرتی کا ذکر خدا نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ استشہاد یہاں پر تمام۔ ایک قدم آئیے، امیر کائنات کے استشہاد، پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، جنگ صفین اور اصحاب کا مجمع، آقا زادی کا استشہاد ساری خلافتوں کے سامنے۔ ایک قدم آگے جائیے، ایک قدم آگے جائیے، امام حسن ہے نا میرے ساتھ آبائے باس، امام حسن کا استشہاد 3 بار اپنی زندگی کے مہم مقامات پہ امام حسن علیہ السلام نے آیت تطہیر سے استشہاد کیا۔ پہلا مقام تب جب علی امیر کائنات کو دفن کر کے واپس آئے، 21 رمضان کے بعد علی مرتضیٰ کو دفن کر کے واپس آئے، دوسرے روز صبح مسجد میں ہنگامہ ہے، کھڑے ہوئے، اور تعارف کا انداز دیکھیے گا، اللہ اکبر۔ میں فقط عبارت پڑھوں گا، پہنچ کر آپ حوصلہ افزائی کر دیجیے گا۔ ایک بار مخاطب ہوئے اہل مسجد سے، ساروں سے مخاطب ہو کے کہا، معاشر الناس من عرفنی فقد عرفنی، آپ کی سماعتوں میں سلام ہے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انا ابن العلی، انا ابن النبی، انا ابن الوصی، انا ابن النذیر، انا ابن البشیر، انا ابن السراج المنیر، انا ابن الداعی الی اللہ باذنہ۔ جو مجھے جانتا ہے اس کو تو پتہ ہی ہے کہ میں کون ہوں، جو مجھے نہیں جانتا جان لو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں وصی کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں بشیر کا بیٹا ہوں، وَأَنَا من اہل بیت، میں اہل بیت میں سے ہوں، الذین ینزلو الینا جبرائیل ویصعدو من عندنا، میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن کے لیے جبریل آتا تھا اور جن سے ہوتے ہوئے سود کرتا تھا۔ محمد انا من اہل بیت، میں اہل بیت میں سے ہوں، الذین، وہ اہل بیت کہ ینزلو الینا جبرائیل، نازل بھی ہم پر ہوتا تھا، ویصعدو من عندنا، اور ہم سے ہی ہوتا ہوا بلندیاں طے کرتا تھا، ہم سے ہی ہوتا ہوا پرواز کرتا تھا۔ وانا من اہل بیت الذین انزل اللہ فی کتابہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جس کی طہارت کی قسم خدا نے قرآن میں کھائی ہے۔ یہ کب؟ علی یہ امام المتقین کی شہادت کے دوسرے دن، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ مولا نے پھر استشہاد کیا، کب؟ جب امیر شام معاویہ سے صلح کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ فقط آپ اس مقامات کو عنایت فرمائیے گا، نتیجہ آپ خود سمجھ لیں گے۔ جب امیر شام سے صلح کر رہے ہیں اس وقت کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تیسرا مقام کب جب میرے مولا زخمی ہوئے خنجر سے، خوارج کے خنجر سے زخمی ہوئے، جب کچھ افاقہ ہوا مسجد میں آئے اور اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہمارے لیے ہیں۔ امام حسن کے 3 مقامات آپ نے دیکھے، امیر کائنات کے 5 مقامات آپ نے سنے، سیدہ کا ایک پر لاکھوں میں بھاری مقدمہ وہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اگلے مرحلے میں امام حسین، اللہ اکبر، کہا ویلک یا مروان انک رجس الیک انی انک رجس وانا من اہل بیت الطہارہ الذین یقول اللہ فی کتابہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آپ سن چکے، تاریخ سنا رہا ہوں، ایک قدم آگے جائیے، مصائب سن کے مت سنیے گا۔ بازار شام مسجد سے ایک تیر مرد نکلا، کہا اس خدا کی مہربانی جس نے آپ کو رسوا کیا، کہا اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے آپ کو قتل کیا، کچھ نہ کہا بیمار کربلا نے،
اللہ اکبر. ذرا تھوڑا بیدار ہو کر جا کر سنیے گا. کچھ نہ کہا, بس کہا کہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں. کہا آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے. کہا آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے. تو بس کہا انما یرید اللہ وہ طیب و طاہر ہم ہیں. قبلہ میں نے ایک حصہ اس میں حذف کیا ہے تاکہ میں اپنے اختتام کلام میں اس سے بہترین طریقے سے استنتاج حاصل کر سکوں. آئیے دوران امام رضا میں مامون کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی طہارت کا اعلان اس کے سامنے کر رہے ہیں. مقامات دیکھ رہے ہیں. اس خاندان کا فرد سامنے والے کو ملحوظ خاطر رکھ کر اہل منبر کو دیکھ کر غاصب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم طاہر ہیں, ہم مطہر ہیں, ہم طیب و پاک و پاکیزہ ہیں. آئیے اس منظر کی طرف کہ جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تمہید باندھی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جو شروع ہوا تھا زہرائے اولا سے, اختتام کر رہا ہوں ثانیہ زہرا پر. اللہ اکبر. پہلا استشہاد آئے تطہیر سے آقا ذاتی زہرا کا. اب یہ استشہاد سنیے کہ جس نے خود کو تمام موارد کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھا ہے. روایت میں لکھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد, عاشور کے بعد, جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسرا کی صورت میں قیدی بن کے ذوق فضائل میں سنیے گا, اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن ذوق فضائل میں سنیے گا تاکہ نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے. یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. یا ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کے جو تخت پر بیٹھا ہے, سامنے یہ اسیر کھڑے ہیں کہ جس میں بیمار بھی ہے, کہ جو کڑیوں میں بندھا ہوا ہے, جہاں پہ مستورات بھی ہیں, لیکن ان مستورات میں سے ایک وہ ہے کہ جو جس کے اندر میں لہجہ علی سمایا ہوا ہے, جس کے کلام میں قوت حیدر کرار سمائی ہوئی ہے, جس کے اندر صفات میں شجاعت حیدری موجود ہے, صفت دلیری موجود ہے. اس ملعون نے اس اسیر قافلے کی طرف توجہ کر کے کہا, سنو, الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم وَأَكْذَبَ أَحَادِيثَكُمْ. میں خدا کی حمد کرتا ہوں, خدا کی تعریف کرتا ہوں, خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے تم کو رسوا کیا. اللہ اکبر. ذرا میرے بولتے ہیں, میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی. جس نے تم کو رسوا کیا, وَقَتَلَكُمْ, جس نے تم کو قتل کیا, وَأَكْذَبَ, جس نے تمہاری باتوں کو تکذیب کی, جس نے تمہاری باتوں کو رد کیا, تم کو رسوا کیا, اس کی حمد کرتا ہوں. تم کو قتل کیا, اس کی حمد کرتا ہوں. تمہاری باتوں کو جھوٹا کیا, اس کی حمد کرتا ہوں. قبلہ الحمدللہ سے جو کلام شروع ہوا تھا اس ملعون کا, اب جواب دینے والی کون ہے؟ جواب دینے والا یہ بیمار عابد نہیں ہے, یہ امام نہیں ہے, بلکہ جواب دینے والی ثانیہ زہرا ہے کہ جس کو ایسوں کے سامنے بولنا وراثت میں ملا ہے کہ کیسے ان کو جواب دیا. توجہات میری طرف رکھے گا نیاز حسین, توجہات میری طرف. کون بول رہی ہے؟ زینب اولیاء بول رہی ہے. کون بول رہی ہے؟ لہجہ حیدر کرار بول رہا ہے. کون بول رہی ہے؟ شجاعت حیدری بول رہی ہے. کون بول رہی ہے؟ تربیت زہرا بول رہی ہے. کون بول رہی ہے؟ حسین کے کربلا کی فارس بول رہی ہے. جیسے ہی اس نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم وحدث عذابکم, آقا ذاتی نے پلٹ کر کہا مولا تیری تعبیر غلط ہے, صحیح تعبیر میں بتاتی ہوں. الحمدللہ الذی اکرمنا بنبی محمد.
بیٹی بولے گی الحمدللہ الذی اکرمنا بنبی محمد المصطفیٰ وطہرنا من الرجس ویطہرکم تطہیرا. آپ کی سماعتوں پہ سلام. کہا چپ اب میں بولوں گی. تو کیا حمد کرے گا؟ میں زینب تجھے حمد کر کے بتاتی ہوں کہ حمد کیسے کی جاتی ہے. میں خدا کی حمد کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں رسوا نہیں ہمیں عزت بخشی ہے محمد مصطفیٰ کی ذات سے. تو کیا ہماری تعریف میں کچھ کہے گا؟ تو کیا ہمارے میں رسوا کرے گا؟ بلکہ طہرنا من الرجس تطہیرا. اور میں خدا کی حمد کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں تمام عیوب سے ایسے منزہ کیا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو کیا ہمیں رسوا کرے گا؟ تو کیا رسوا کرنے؟ قبلہ ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ زینب اولیاء کا کلام ہے, یہ زینب کبریٰ کا کلام ہے, یہ سیرت محمد مصطفیٰ کی عکاس کا کلام ہے, یہ ثانیہ زہرا کی تربیت بول رہی ہے. کہا تمہارے کلام میں ایک بار الحمدللہ تھا نا؟ میری آقا زادی کا کلام سنیے. کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وطہرنا من الرجس تطہیرا. انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر فہو خیرنا الحمدللہ. اللہ اکبر. یہاں پر میں آپ کو روکوں گا, کچھ یہاں پر روکوں گا آپ کو. کہا تو ہمارے رسوائی کی بات کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا؟ کہا نہیں, انما یفتضح الفاسق. رسوا تو فاسق ہوگا. تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ کہا تھا. یکذب الفاجر, ہم جھوٹ نہیں بولتے, فاجر جھوٹ بولتا ہے. فاسق کے نصیب میں رسوائی ہے, فاجر جھوٹا ہے. اچھا وہ کون ہے بی بی؟ یہ نہیں کہا کہ تو. اگر میرے ساتھ ہے تو ذرا میری پہلے روز کی گفتگو کا ذہن میں رکھیے گا جو حسین ابن علی کا کلام. یہ نہیں کہا کہ تو. اس نے کہا تھا کہ تمہیں قتل کیا, تمہیں رسوا کیا, تمہاری تکذیب کی. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تو فاسق ہے یا تو فاجر ہے. کہا کہ انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر فہو خیرنا. اللہ اکبر. یہ فاسق و فاجر کون؟ جو بھی ہمارا غیر ہو, جو بھی ہمارا مد مقابل ہو, جو بھی ہمارا دشمن ہو, جو بھی ہمارے خلاف اٹھے, وہ ہے غیر اور وہ کاذب ہے. اس نے شخصیت پر حملہ کیا تھا. عبید اللہ, جملہ کو توجہ رکھیے گا, جملے کو محفوظ کیجئے گا. اس نے شخصیت پر حملہ کیا تھا کہ تم قتل ہوگے, تم رسوا ہوگے, تمہاری بات جھوٹی. بی بی نے شخصیت پر حملہ نہیں کیا, بی بی نے کردار پر حملہ کر دیا کہ بات تجھ جیسے تیری نہیں ہے, بات ہر اس انسان کی ہے کہ جو بھی ہمارے غیر ہے, جو بھی ہمارے مد مقابل ہے, وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے. رسوا وہ ہوگا, جھوٹا وہ ہوگا. ٹھیک قبلہ, یہ تھی استشہاد آیہ تطہیر کی تاریخ جو بہت مختصر طریقے سے. اب میں اس استشہاد سے نتیجہ اخذ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. وہ استشہاد جو مسجد سے شروع ہوا تھا رسول کے بعد, سامنے مد مقابل ممبر. میرے ساتھ ایک ایک لفظ پہ آپ بولیے گا, نتیجہ بہت خوبصورت نکلے. ابتدا ہوئی ثانیہ زہرا سے. مد مقابل کون؟ ممبر. مد مقابل کون؟ غاصب. مد مقابل کون؟ فاسق. مد مقابل کون؟ حق کو غصب کرنے والا. آئیے امیر کائنات کی بارگاہ میں 5 استشہادات کیسے. مد مقابل کون؟ میرے ساتھ بولیے, میرے ساتھ بولیے. مد مقابل کون؟ دربار. مد مقابل کون؟ ممبر پہ بیٹھنے والا. مد مقابل کون؟ غاصب. 5 کو آئیے مولا حسن کے دور میں
آئے تمہید سے استشہاد ہو رہا ہے. مد مقابل کون؟ ممبر. مد مقابل کون؟ غاصب. مد مقابل کون؟ ظالم. مد مقابل کون؟ جابر. گزریے ایک لمحہ آگے. امام حسین نے کہا مد مقابل کون؟ وہی صفات. ایک قدم اور آگے چلیے. سید سجاد نے کہا مد مقابل کون؟ وہی. چلے جائیے آگے. مامون کی دربار یا ہارون کی. مد مقابل کون؟ آیت وہی، استشہاد وہی، بس کردار بدل رہے ہیں. آئیے زینب اولیاء نے جو اس کو کہا غیرنا، تمہارا ہمارے علاوہ، ہمارے سامنے ہمارا دشمن، ہمارا مخالف کوئی شخصیت نہیں، بس ممبر یہی رہے گا. کردار تبدیل ہوتے جائیں گے اور یہ آیت استشہاد کرتی جائے گی. بس یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے سہمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یہ تمام استشہادات میں ایک بات تو واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب کہنے والے اس آیت کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنو، اس ممبر پر، اس اسلام کی نمائندگی میں، اس اسلام کی خلافت کے لیے، اس اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ قیادت، وہ رہنمائی، وہ امامت جو درکار ہے وہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں، بلکہ اس ممبر کے لیے جس طہارت باطنی اور پاکیزگی ظاہری کی ضرورت ہے اس کے وارث ہم اہل بیت ہیں. اس ممبر کے لیے جس طہارت کی ضرورت ہے، اللہ وہ طہارت کے جو اس ممبر کا حق ادا کر سکتی ہے، وہ طہارت کے جو اس خلافت کا حق ادا کر سکتی ہے، اس کے وارث ہم ہیں. کہا ویلک یا مروان، دور ہے، انک رجس وانا من اہل بیت الطہارہ. آقا زادی نے، دربار ابن زیاد نے یہ کلی قاعدہ پیش کر دیا، وہ ہوا غیرنا کی صورت میں. اللہ اکبر. ایک جملہ اور سنتے چاہیے، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ابھی 10 منٹ ہے میرے پاس، توجہ ہے آپ کی میری طرف. ایک جملہ آقا زادی نے مخاطب کر کے کہا وہ غیرنا، بات تیری نہیں ہے بلکہ یہ میں کلی قاعدہ دے رہی ہوں قیام قیامت تک. بات تیری یا تیرے آباء و اجداد کی نہیں ہے، فقط آباء و اجداد تیرے اور دور نہیں بلکہ تجھ جیسے جو بھی تیری نسلوں میں آئیں گے وہ غیرنا، وہ ہمارے غیر ہوں گے. کون بول رہی ہے یہاں؟ اللہ اکبر. زینب بول رہی ہے. وہ بول رہی ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بابا کے سامنے بولنے میں بھی کتراتی تھی. اے میرے اللہ، کاش یہ موقع آتا ہی نہیں کہ زینب کو دربار میں بولنا پڑے. کاش کہ زہرا کی لاڈلی پر یہ مقام آتا ہی نہیں کہ بس صفت انسانوں کے سامنے زینب کو لب کھولنا پڑے. بہت مشکل مراحل گزار کے آئی ہے زینب. 2 جملوں میں اگر زینب کا تعارف کروانا چاہوں تو زینب کون ہے؟ میدان کربلا میں مصائب کے انبار میں بیماری کے بوجھ تلے ڈھلتی ہوئی امامت کا سہارا زینب ہے. بس بی بی کا ذکر آیا ہے تو بی بی کا ہی پرسہ دے دیجئے. یہ زینب ہر قدم پر حسین کے ساتھ، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حسین الوداع کر رہے تھے سب سے سخت مرحلہ حسین پر یہ تھا کہ جس زینب کو خدا حافظ کرنا پڑا تھا.
یہ زینب مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے شب عاشور، اور دستے دعا بلند کر کے کہہ رہی ہے میرے پروردگار ان قربانیوں کے انبار میں میری قربانی بھی قبول فرمانا۔ جو دو لال ہے میرے، بس کرو چند مسائل کے فقرے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، میرے جو دو لال ہیں وہ حسین کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ روایات میں لکھا کہ شب عاشور خیام میں ماؤں کی ایسی ہی گزری تھی۔ ہر ماں اپنے لال کو یہ کہہ کر تیار کر رہی ہے بیٹا دیکھنا کل تمہاری قربانی رہ نہ جائے، تم سب سے پہلے جا کے قربان ہو۔ آؤ اے مادر موسیٰ دیکھو یہاں پر اطمینان کس مقام پر ہے، اے مادر موسیٰ دیکھو یہاں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں تمہارا بیٹا واپس کر کے دیں گے، سب کو پتا ہے اگر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اس مقام پر جناب زینب علیہ اپنے دونوں شہزادوں کو روایت نے لکھا کہ تیار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں عجیب جملات ہیں مقتل کے اس مقام پر، بیٹا دیکھو کل ماموں پر قربان ہو جانا ہے، اپنی جان ماموں کے قدموں پر نچھاور کر دینی ہے۔ کہا ماں کیا ماموں ہمیں اجازت دیں گے جانے کے لیے؟ کہا بیٹا سنو تحمل سے سنیے گا، بہت گرا جملہ ہے۔ کہا نہیں بیٹا وہ تم کو اجازت نہیں دیں گے جانے کی، شہید ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں تم کو ایک نسخہ بتاتی ہوں، وہ کہنا پھر ماموں تمہیں جواب نہیں دیں گے، ماموں تمہیں اجازت۔ کہا اماں کیا کہیں؟ کہا جب ماموں جانے نہ دیں تو یہ ہاتھ باندھ کے کہنا ماموں آپ کو نانی زہرا کا واسطہ، آپ کو نانی زہرا کا واسطہ آیا، ہمیں جانے دیجئے۔ ہاں درو آ گیا روز عاشور، اکبر گزر گئے، قاسم چلے گئے، یا اکبر دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھاما اور حسین کے خیمے کے باہر خود وہیں رک گئی اور بچوں کو اندر بھیجا، کہا جاؤ جا کر ماموں سے اجازت لو، خود کان دھرے کھڑی ہے وہیں پر خیمے پہ۔ بچوں نے کہا ماموں ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم قربان ہو جائیں۔ کہا نہیں بیٹا تم رکو، تم میری زینب کی نشانی، تم میری زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم میری زینب کے دل کا چین ہو۔ کہا نہیں ماموں ہم جانا چاہتے ہیں۔ آزادہ رو جب روایت میں اجازت نہ ملی تو ایک بار محمد آگے بڑھے، اب آ کر دامن تھاما اور کہا ماموں آپ کو واسطہ ہے نانی سیدہ کا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، سوار کیا، آزادہ رو دونوں شہزادے میدان میں مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ روایت نے لکھا عقیلوں کے لال نے بہت شجاعت سے جنگ کی، یا ایک بار آخری سلام آیا، السلام علیکہ یا مولا، السلام علیکہ یا مولا۔ ہاں زیادہ روایت نے لکھا میرے مولا پہنچے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں اٹھایا دوسرے کو بائیں اٹھایا، دونوں کو اٹھا کے خیام کی طرف آ رہے ہیں۔ روایات نے لکھا اب تک سنت زینبی یہی تھی کہ جب بھی کوئی لاشاں لے کے میدان سے خیمے کی طرف حسین آتے تھے، زینب استقبال کے لیے پہلے کھڑی ہے۔ زینب استقبال کے لیے پہلے کھڑی رہتی تھی۔ روایت نے لکھا اب جو انو محمد کو لے کے آئے دیکھا زینب نہیں ہے، مستورات نے دیکھا کہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے، کسی نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شدت تکلیف سے غش کھا کے گر گئی ہو۔ اب جو خیمے میں گئے کیا دیکھا؟ مصلی بچھا ہوا ہے، زینب سجدے میں ہے، اللہم تقبل منا، اے میرے مولا میری قربانی قبول فرما۔ یا ایک آواز آئی اے زینب، اونو محمد آ گئے، اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، نہیں لی، شاید قضا دی اس لیے نہ گئی ہو کہ بھائی میرے لال کا لاشا لے کے
میرے سامنے شرمندہ نہ ہو. ہاں پس جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام یہ شرمندگی دیکھنے نہ پائیں، پار خیمے سے نہ آئی، اور اسی شرمندگی کا قرضہ اتارا جب یہ سارے زندان کاٹ کے روزے 40 واپس آئی. کہا بھائی حسین جیسے میں نے سوال نہیں کیا تھا تو بھی مجھ سے سکینہ کا سوال مت کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین